اٹھو مسلمانوں، اپنے مقدر جگا لو، نماز ادا کر کے اپنے اللہ کو منا لو۔ کھل کے دیکھ چشم دل آتا ہے لطف کیا نماز میں، ہر طرف آتا ہے نظر نور خدا نماز میں۔ میرے دوستو، میرے برخوردارو، اٹھو، اٹھ کر نماز ادا کرو، نوافل باقاعدگی سے پڑھو، اور سنتیں بھی باقاعدگی سے پڑھو۔ تو تکبیر اولا کی اہمیت دیا کرو۔ جس نے فجر اور عشاء جماعت کے ساتھ پڑھ لی، اللہ کی مہربانی ساری رات اس کی عبادت میں گزرے گی۔ ایک آدمی اگر ساری رات نفل پڑھتا رہتا ہے، ساری رات قرآن پاک پڑھتا رہتا ہے، لیکن اس کی جماعت کے ساتھ نماز رہ جاتی ہے، تو سمجھو کہ وہ بہتر ہے جو ساری رات سویا رہا اور اس نے دونوں نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کر لی۔ یہ ہے جماعت کا اتنا فائدہ۔ تو میرے دوستوں، میرے برخورداروں، نماز ادا کرنے کے بعد یا اب ویلو اللہ کے ناموں کا ورد کیا کرو۔ اس نام سے محبتیں بڑھے گی، خاص طور پر میاں بیوی میں، دوسرے لوگوں میں محبتیں زیادہ ہوں گی۔ تو محبتیں زیادہ کرو۔ جو محبتیں زیادہ کرتا ہے اس کی صحت زیادہ رہتی ہے۔ جو ہر وقت نفرتیں، تو تنقیدی باتیں، زیر کرنے والی باتیں، ان کو چھوڑ دو، مثبت سوچ رکھو۔ اگر آپ اکثریت سے ملتے ہیں، اکثریت لوگوں سے ملتے ہیں، تو اگر مثبت سوچ سے ملو گے تو ہر وقت مسکرا کر ملو گے۔ جو مسکراتے رہتے ہیں ان کی صحت ٹھیک رہتی ہے۔ جو کڑتے رہتے ہیں، کسی کو دیکھ کر جلتے رہتے ہیں اور نفرتیں پیدا کرتے ہیں، منفی سوچ رکھتے ہیں، ان کی صحت ڈاؤن ہوتی ہے، اندرونی بیرونی۔ جب بیرونی گڑبڑ ہو تو کتنا ظاہری جسم کو نقصان پہنچتا ہے لڑائی جھگڑے سے۔ تو اگر اندرونی صحت خراب ہو، منفی سوچ ہو، تو ہر وقت اندرونی اعضاء کتنے کمزور ہیں، وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں نا۔ اس لیے اندرونی اعضاء کو بھی مضبوط کرنا ہے، بیرونی اعضاء کو بھی مضبوط کرنا ہے۔ تو پھر سوچ مثبت رکھو اور ہر ایک کے ساتھ خوشگوار موڈ سے ملو۔ پھر اللہ کی مہربانی سے آپ کی صحت بھی ٹھیک رہے گی، ڈاکٹروں کے سے بھی بچ جائیں گے۔ تو آج ہم کشمیر کی طرف نکلنے والے ہیں، سب سے دعا کی عرض ہے۔ تو خیر و عافیت ہماری طرف سے آپ کو بھی اللہ تعالیٰ خیر و عافیت رکھے، اور آپ کو نماز کی اور پارکوں کو بات کرنے کی پابندی عطا فرمائے۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔